ایک بات آپ کی سامنے وضاحت ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، میسج ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بندوں کے لیے، اس کے رسول کے ذریعے سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس آج 24 گھنٹے فون ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں اگر میسج کی گھنٹی تھوڑی سی بج جائے تو آپ کی بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ جلدی سے دیکھ لوں کہ میسج کس کا آیا ہوا ہے، واٹس ایپ کے اندر ہو، دوسرے سوشل سائٹس کے اندر ہو، جہاں آپ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کسی کا بھی میسج آئے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی پڑھ لینا چاہیے یا دیکھ کر کے ختم کر لینا ہے۔ یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو بھیجا ہوا میسج، آپ اس کو ڈیلے نہیں کرتے۔ اور رحمان کا بھیجا ہوا میسج جو انسان کے لیے ہے، برسوں ہو گئے اس کو دیکھا ہی نہیں، اس میں کیوں ڈیلے ہے؟ کبھی آپ اٹھا کر کے دیکھتے کہ میرے رب نے مجھے کیا میسج دیا؟ حقیقت بات کہہ رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے تو دیا گیا ہم کو، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ ایک جگہ نہیں آئی آیت، کتنی جگہ آئی، اے ایمان والو۔ اے کہہ کر کس کو بلایا جاتا ہے؟ جو سامنے جس کو مخاطب کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رحمان بندوں کو خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو۔ جہاں صرف انسانوں کو بھی بات کرنی ہے وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو انسانوں کو بھی اللہ نے خطاب کیا اور ایمان والوں کو بھی خطاب کیا۔ تو جس کو میسج آ رہا ہے کم سے کم وہ تو دیکھے کہ میرے لیے کیا پیغام ہے، میرے لیے کیا میسج ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کی دنیا ہے اس کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ ہندوستان میں رہنے والے ہیں، آپ کی زبان ہندی ہے، ہندی میں بول چال کرتے، ہندی سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چائنیز میں کوئی آپ کا جاننے والا ہو یا آپ سے محبت کرنے والا ہو، اور وہ چائنا میں رہ کر چائنیز زبان میں کوئی میسج بھیج دیا آپ کو، تو آپ کیا کرو گے؟ ڈیلیٹ کر کے ختم کر دو گے؟ لیکن اتنا تو پتا ہے کہ میرا چاہنے والا ہے، اس نے کچھ بھیجا ہے، تو آپ سب سے پہلا کام کرتے ہیں اس کا ٹرانسلیٹ معلوم کریں، کسی بھی ذریعے سے اس کو اس کا مطلب کیا ہے معلوم کریں، اور پھر جا کر کے گوگل سے ہی پوچھیں گے۔ بہرحال کہیں سے تو پوچھ کر کے آپ کے اندر یہ طلب ہے کہ میرے چاہنے والے نے مجھے کیا میسج دیا جو دوسری زبان میں ہے۔ آپ دنیا کی ہارڈ زبان کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ میرے دوست نے کیا بھیجا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے عربی قرآن تمہارے لیے بہت آسان بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہاں لکھی ہوئی ہے آیت؟ نہیں ہے، ہمارے ممبر پر اکثر یہ لکھی جاتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، تو یہ آسان کر دیا۔ خیر چلو تمہاری مجبوری، بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں آپ کو جو مثال دیا وہ صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا یہ عذر ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی اور اللہ نے مجھے کیا میسج دیا مجھے کیسا پتہ چلے، تم یہاں دوسرے دوستوں کے جیسے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہو، کسی ذریعے سے معلوم کر لیتے ہو، ایک بار تو کسی عالم دین کے پاس جاتے کہ آپ مجھے بتائیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یا ہم مسلمانوں کو اللہ نے کیا خطاب کیا ہے، کیا بیان کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ نے سی آئی اے کو، ان کی جو خفیہ تنظیمیں ہیں، اس کو آرڈر دیا تھا کہ قرآن کی سمری بیان کرو مجھے، قرآن میں کیا کیا ہے۔ انہوں نے کئی ہزار پیجوں پر جو ہے اس کو قرآن کے اندر کے موضوعات کو جمع کر لیا تھا، اس کی سمری بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں، اس سائنٹسٹ کو یہ کام دیا گیا تھا۔ اس نے سمری جو بیان کی وہ اتفاق سے ایسے ہے کہ وہ بڑے بڑے مضمون جو قرآن کے پھیلے ہوئے ہیں اس کی سمری کرتے کرتے اس نے چند پیجز میں پیش کر دیا کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے، قرآن میں سمری یہ ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ اسلام قبول کر لیا، جس نے قرآن کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے جس کو دیا گیا تھا۔ اس سے کئی لوگوں نے ڈیبیٹ کیا، کہا کہ تم کو کسی کام پر دیا گیا تھا اور تم تو ایمانی اسلام میں ہی آ گئے۔ اس کے بعد زندگی بھر اس ڈاکٹر نے قرآن کی خصوصیات پر کئی کتابیں لکھی، کئی مضمون لکھے۔ ایک بار ایک یہودی بہت بڑے ڈاکٹر سے اس کا مکالمہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہودی جو ڈاکٹر ہے وہ لا کا ایک بڑا جانکار ہے، پروفیسر بھی ہے قانون کا۔ اس سے اس سائنسدان نے پوچھا کہ اگر وراثت کے معاملات میں سب کی کس کو کیا کیا ملنا ہے قانون میں، صرف اور صرف وراثت، سمجھ رہے نا، وراثت مرنے کے بعد جو بٹتے ہیں، اگر یہ کتابوں میں جمع کر دیا جائے تو کتنی کتابوں میں قانون کے اندر یہ مسئلے موجود ہوں گے، رائٹس ہوں گے، قانون ہوں گے۔ وکیل لوگ بھی جانتے ہیں کہ اندر اس کے بھی پورے قانون کی کتابیں موجود ہیں، لا ہیں، بیٹے کو کیا ہے، بیٹی کو کیا ہے، بہن کو کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس یہودی ڈاکٹر سے یہ سائنسدان نے پوچھا تو انہوں نے کہا 8 جلدوں میں لکھی جا سکتی ہے وراثت کے پورے مسائل کو، وراثت کے پورے مسائل کو 8 جلدوں میں لکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو سائنسدان ہے جو اسلام قبول کیے ہیں وہ ہنس کر کے کہتے ہیں یہی تو ہے بات، میں قرآن کی سمری کرنے پر جب لگا تھا
تو پورے جتنے رشتہ دار ہیں سب کی وراثت کے مسئلے ہیں قرآن میں صرف ایک پیج میں بیان کیے گئے ہیں، صرف ایک پیج میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ ایک پیج جو ہے اس میں ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، دادا کا ہے، دادی کا ہے، نانا نانی، بھانجے بھتیجے، جتنے رشتہ دار ہیں سارے رشتہ داروں کا، اور کون ہوگا تو کس کا حق نہیں ملے گا یہ بھی بیان ہے. اور یہاں تک کہ صرف اور صرف 2 آیتوں میں بیان ہوا ہے. ایک پیج ہے قرآن کا، لیکن 2 ہی آیتوں میں وراثت کے پورے مسئلے بیان ہو گئے. وہ حیرت میں ہو گیا. یہودی کہتا ہے وہ ڈاکٹر کہ کیا مذاق کر رہے ہو، اتنے شارٹ میں کون اتنے سارے مسئلے بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ سائنسدان جو ایمان لائے ہوئے تھے انہوں نے قرآن کا یہ پیج لے جا کر کے رکھ دیا اور سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے کہ مرنے والے کا اس کا بھائی ہو تو ماں کو کتنا ملے گا، اگر مرنے والے کے بھائی بہن نہ ہوں تو پھر ماں باپ کو کتنا ہے. ساری تفصیلات آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پیج میں سارے لوگوں کے حقوق بیان کر دیے گئے ہوں. یہ بات جب میں پڑھ رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں، وراثت کے مسئلے ہم بھی پڑھے عالم کورس میں، تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایئر میں ہم کو پڑھائے جاتے ہیں، علم الفرائض اس کو کہتے ہیں. اور یہ مسائل پڑھنے کے لیے ہم کو 6 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے سے سال بھر. اور سب سے ڈیفیکلٹ یہ حساب کتاب کے مسئلے ہوتے ہیں اس میں، یعنی کس کو کتنا ملے گا اور کون ہوگا تو کس کا حصہ جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میت ہے زید، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر پوتے پوتیوں کو نہیں ملتا ہے، نواسیوں کو نہیں ملتا، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو کون ہو تو کس کو ملتا ہے، کون نہیں ہو تو کس کو نہیں ملتا. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر کے برابر اس کے مسئلے لگانا، اس میں 6 مہینے. اور ایگزام میں آپ کو میں بتاؤں 3 گھنٹے کے ایگزام میں صرف 2 ہی سوال اس کے آتے ہیں. 2 سوالات جس کو 3 گھنٹے میں حل کرنا ہوتا ہے وہ بھی آدھا چھوڑ کر کے اٹھ جاتے ہیں. وراثت کے مسائل، اور اس پر پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پوری کتابیں موجود ہیں عالم کورس میں بھی. لیکن آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ساری تشریحات انسان کر رہا ہے، لا بنا رہے ہیں، کورٹ میں لڑے جا رہے ہیں، جلدوں کی کتابیں موجود ہیں، اور ان تمام علوم کو اس رب العالمین نے صرف ایک پیج میں بیان کر دیا. یہ ہے قرآن کا اعجاز. قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکے گا اس انداز سے کہ وہ عام انسانوں سے کمپیئر کرتا ہو. بہرحال تو میں قرآن کی پورے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے لے کر نہیں بیٹھا. آیتیں جیسے آج دوسرے پارے کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی. الگ انداز سے حضور کی شان آئی ہے. وہ کیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں موجود تھے، ایک محلہ ہے جہاں پر حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے تھے. لیکن یہ وہ وقت ہے جب سارے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس فلسطین میں آج بھی ہے، مسجد اقصی، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس کے اپوزٹ میں ہے، مدینے میں بالکل اپوزٹ سمتیں ہوتی ہیں. خانہ کعبہ ادھر ہے، بیت المقدس ادھر ہے. وہ پوری آیت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور نماز پڑھاتے ہوئے 2 رکعت ہو گئی تھی. حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا. اور حضور کے دل میں یہ خیال آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف یوں اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے، بس بات اتنی ہوئی. 4 رکعت ظہر کی ہے، 2 رکعت ہو چکی ہے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. اسی اسنا میں جبرائیل امین آیت لے کر نماز میں ہی آ گئے. جو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں یہ نماز کی حالت میں جبرائیل امین آیتیں لے کر آئے. اے محبوب، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے. اس آیت کو اگر ترجمے کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کے شعر میں سمجھنا ہو تو کلام اعلیٰ حضرت میں ایک شعر ملتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. سارا عالم، سارے کائنات کس کی رضا چاہتے ہیں؟ آپ کس کی رضا چاہتے ہیں؟ خدا کی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، چاہتا ہے رضا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا فرماتا ہے کہ ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہے. قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام. یہ تو بات چیت ہو رہی نا. اے رسول، آپ کا چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی رضا ہے. ارے کوئی آرڈر آ رہا ہو تو اس سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے، وہاں پر وہ ہونا چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی خواہش ہے، ہم دیکھیں گے، آپ کے حساب سے ہی کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، 8 دن کے بعد آپ کی پسند کے مطابق کر دیں گے. لیکن رسول کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ایسا نہیں ہے.
اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی رضا ہے، لیکن اس میں دیر نہیں، فوراً آیت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، دیر کس بات کی ہے محبوب، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر رہے، یہ نہیں کہ ظہر ہو جائے عصر سے آپ کا قبلہ بدل جائے گا، یا آج پورا کر لیجئے کل سے آپ کا قبلہ بدل جائے گا، نہیں، نماز کی حالت میں ہے حضور، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہو چکی ہے، اللہ فرما رہا ہے ابھی کے ابھی آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور یہ قبلہ بدل دیا گیا، اور اسی وقت حضور چہرہ پھیر لیے خانہ کعبہ کی طرف، اور جو پیچھے تھے وہ چل کر کے صحابہ حضور کے پیچھے آ گئے، اور ایک نماز میں یعنی سب چلے پھرے، جو صحابہ ظاہر سی بات ہے حضور کا چہرہ اگر پھر گیا تو مقتدیوں کے سامنے ہو گیا، تو مقتدی کیا آمنے سامنے ہوں گے، تو مقتدی سب وہ صحابہ تھے حضور کے پیچھے آ گئے۔ مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، وہ صحابہ کو اسی لیے صحابہ کہا گیا، وہ عام دوست نہیں تھے ہمارے اور تمہارے کہ ان کو پوچھنا پڑے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ رسول کو جانتے تھے، اگر ان کا چہرہ پھر گیا ہے تو ہمارا پورا دین ہی ادھر ہے۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال کیا کہتا ہے، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول کے قدموں تک پہنچا لو، یہی دین ہے۔ صحابہ نماز کی حالت میں اچنبے کی بات ہوتی ہے، شاکنگ ہے کہ اچانک حضور اس طرف پھر گئے، ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں، صحابہ چل کر کے حضور کے پیچھے آ گئے اور نماز مکمل ہو گئی۔ اب سنیے، اس میں کئی حکمتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ 2 رکعت کے بعد پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ قبلہ ہمارا بدل گیا، آج سے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا اور قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ۔ اب سنیے، یہ صحابہ کرام، ان میں سے کسی کی نماز خراب نہیں، ٹوٹی نہیں۔ تم اور ہم اگر نماز میں چلیں تو نماز ہوگی نہیں، وہ رسول کی اطاعت میں تھے تو وہ بھی نماز میں ہی شامل ہے، حضور کی فرما برداری میں ان کا چلنا پھرنا ہوا، وہ بھی عبادت میں ہی۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی۔ پھر یہ صحابہ نکل کر کے باہر جا رہے تھے تو چند دوسرے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے راستے میں دیکھا، وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، اور یہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھ کر کے آئے ہوئے لوگ تھے۔ راستہ چلتے ہوئے نماز کی حالت میں ہی ان صحابہ سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم ظہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے اور قبلہ بدل چکا ہے، اور ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہو چکا ہے۔ تو باہر سے آئی ہوئی آواز کو سن کر کے وہ صحابہ اپنے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیے۔ اب مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سیڑھی پہ کھڑے ہو کر کے کسی نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا اور آپ جھک گئے رکوع میں، سب کی نماز گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ باہر والے کی اقتدا نہیں کر سکتے، امام کی اقتدا کر سکتے ہو، جو تمہاری نماز کا امام ہے بس اس کی آواز پر تم رکوع سجدہ کر سکتے ہو۔ باہر کھڑا ہوا اگر کوئی تکبیر بول دیا جو نماز میں نہیں تھا، حالانکہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ بھی اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی باہر والے کی اقتدا کرنے سے نماز فاسد ہو گئی، نماز سے تم نکل گئے۔ لیکن وہ صحابہ کا معاملہ دیکھیں، وہاں باہر والے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ بدل گیا ہے، یہ پھر بھی گئے اور ان کی بات کو مان کر نماز بھی پڑھ لیے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا بولنا اور ہے، وہ صحابہ جس کی بات پہنچا رہے تھے وہ رسول اللہ کی بات تھی، وہاں تو اطاعت ضروری ہے، وہاں تو ماننا ہی ہے، وہاں نہ ماننا ہی سے خرابی آ جائے گی۔ بہرحال اس بات پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا تھا، وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قبلے کے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ یہودیوں نے تان و تشنیع کیا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ ان لوگوں نے قبلہ بدل لیا، اب تک کسی کا قبلہ بدلا نہیں تھا، فلاں فلاں باتیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آیتیں اتار کر فرمایا، آپ ان سے کہیں نہ تم ہمارے قبلے کے پیروکار ہو اور نہ ہم تمہارے قبلے کے پیروکار ہیں۔ قبلہ کیا ہے یہاں سے سمجھ میں آ گیا، قبلہ خانہ کعبہ ایک مرکز کے لیے بنایا گیا، اصل قبلہ تو وہ ہے جس کی طرف یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ کیا، حضور کا چہرہ ہی قبلہ ہے۔ اگر حضور نہ پھرتے تو قبلہ کو کون پہچانتا؟ اگر حضور اس طرف منہ کر کے نہ کھڑے ہوتے تو کیا کوئی اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا؟ قبلہ تو حضور کی ذات ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا، ہاں وہ کعبے کا کعبہ ہے، وہ قبلہ اصل ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا پر قبلہ بدل دیا، اور نبیوں میں میرے آقا کی خصوصیت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ پہلے کی امتوں کو دیکھیں گے تو پہلے کی امتوں میں قبلہ جو ہے بیت المقدس رہا ہے کچھ نبیوں کا، اور کچھ نبیوں کا خانہ کعبہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن جس نبی کا قبلہ جو تھا وہ زندگی بھر ان کا وہی قبلہ رہا۔ صرف حضور پاک کی خصوصیت ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کے بھی امام اور خانہ کعبہ کے بھی امام، دونوں قبلوں کے امام ہیں آپ، اسی لیے آپ کا لقب ہے امام القبلتین۔ امام القبلتین عربی میں قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں کا امام۔ اب یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ میرے آقا دونوں قبلوں کے امام ہیں۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد قبلتین مدینہ طیبہ میں موجود ہے، جہاں یہ قبلہ بدلنے کا واقعہ ہوا وہاں آج ایک مسجد بنی ہے، اس کی زیارت بھی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھیں، 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھیں، یہ جہالت ہے۔ نہیں، ایک بار قبلہ بدل گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب خانہ کعبہ قیامت تک کا قبلہ ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ دوسری چیزیں یہ قبلہ بدلنے کے احکام، اور اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کی زندگی بیان فرمائی۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں؟ وہ عالم برزخ، موت کے بعد قیامت تک ہماری موت ہوگی، مرنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر اگر یقین نہیں رہا تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، لیکن اس کے بیچ والا جو گیپ ہے، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو سفر ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہاں کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں یہ جو گیپ ہے بیچ کا، موت سے لے کر قیامت تک کا، یہاں کی حیات برزخی، اس عالم کی جو زندگی ہے، اس کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شہید زندہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، یوں کہتے ہوئے کہ ہم جب رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات کے بعد بھی زندہ ہیں، حضور کی موت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، تو برزخ کی زندگی میں جو روحیں ہیں وہ سب زندہ ہیں تمہارے اعتبار سے، تو پھر اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یا شہیدوں کی زندگی کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ اگر موت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو برزخی زندگی اسی کے بارے میں قرآن اگر کہہ رہا ہے تو اسپیشل کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ساری روحیں برزخ میں ہیں، مرنے کے بعد وہ سب احساس کرتی ہیں، ساری روحیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر مردے بھی سنتے ہیں، کافر مردے بھی۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی سب لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے ان سے خطاب بھی کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، تو کافر مردے بھی سنتے ہیں، تو برزخ میں تو سن رہے ہیں۔ تو شہیدوں کی زندگی کو اللہ نے الگ سے کیوں بیان کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو؟ مطلب یہ ہوا کہ برزخی زندگی میں بھی کچھ اسپیشلٹی اور ہے ان کی، وہ کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ برزخی زندگی میں جتنے بھی لوگ مرنے کے بعد قیامت تک جو موجود ہیں روحیں، وہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی وہ گئے ہیں واپس، انسانوں کے ساتھ کوئی ان کا معاملہ، کوئی ربط نہیں رہے گا، وہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اس کے بارے میں تو حدیثیں ملتی ہیں کہ کافر مردے بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن تمہارے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جو شہیدوں کی زندگی کو اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، مطلب یہ ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح وہاں نہیں ہے، بلکہ وہ عالم برزخ میں اس حالت میں ہے کہ اگر تمہیں ضرورت پڑی تو تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ کچھ اور زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہی زندگی کے قائل اہل سنت و جماعت ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں۔ زندہ ہیں کا مطلب عام لوگوں کی طرح برزخ میں زندہ نہیں، بلکہ حضور کی خصوصیت کچھ اور ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور ضرورت پڑے کسی کی تو مدد بھی کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ آپ سمجھ کر کے چلیں، فرق ہے۔ اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، آپ سن کے جائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ بھوک دے کر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ پہلے ڈر سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کو گھٹا کر کے تمہاری آزمائش ہوگی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کبھی کسی کی جان لے کر کے، اور پھلوں کی کمی کر کے، یعنی اناج غلے کی کمی کے ساتھ۔ 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ڈر کے ذریعے سے آزمائش، ڈر اور خوف پھیل جائے گا تمہارے درمیان تو یہ تمہاری آزمائش ہے۔ بھوک یا آزمائش، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، اور کبھی کسی کی وفات ہو جائے، گھر میں کسی کی جان چلی گئی تو یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس گھر میں جاؤ، دیکھو اس کے بھائی کا انتقال ہوا، بہن کا انتقال ہوا، ماں کا یا باپ کا، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتے
سب کی باتیں سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہہ رہے تھے یہ عورتیں جو ماتھا پیٹ رہی، نوحہ کر رہی، ماتم کر رہی، ان کی بھی باتیں پہنچائی جائیں گی. جو یہ کہتی ہیں کیا میرا ہی گھر ملا تھا اللہ کو، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کفریہ الفاظ ہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور یہ باتیں جب فرشتے رب تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ فرشتوں، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. دوسرے کچھ وہ گھر ہوں گے جو صبر والے، استقامت والے. فرشتے ان گھروں سے بھی جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیں گے کہ رب تعالیٰ ان کے گھر میں ان کے بھائی کی موت ہوئی، ماں کی یا بیٹی کی، کسی کی موت ہوئی، لیکن ہم ان کے گھر گئے تھے تو وہ صرف اتنا کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ہاں شکایتیں نہیں تھیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان کے گھر سے میں نے ایک جان لیا، اس سے بہتر نعمت ان کو ان کے گھر میں عطا کروں گا. ان کو نعم البدل دیا جائے گا. بیماری پر بھی فرمایا گیا بیمار بندہ کیا کہتا ہے، فرشتے سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اگر صبر و استقامت کی باتیں کر رہا تھا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس سے بہتر خون اس کے جسم میں دوں گا، اس سے بہتر گوشت اسے عطا کروں گا. بیماری، یہ صبر اور یہ آزمائش کے وقت ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بولنا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں نے ایک آیت جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں ان مع العسر، یہ آیت دو بار آئی ہے، ان مع العسر یسرا، سورہ علم نشرہ میں ہے، جس کا مطلب ہے ہر تکلیف کے بعد ایک آسانی نہیں، دو آسانی ہیں. مفسرین نے فرمایا یہ آیت دو بار آئی ہے، ہر تکلیف کے بعد دو آسانیاں ہیں. تم تکلیف میں نہیں ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس پر تکلیف ہوتی ہے اس سے جب کہا جائے تو جھنجلا جاتا ہے کہ کب آئے گی. میں یہی آیت جیل میں ایک قیدی کے سامنے پڑھ رہا تھا، 22 سال سے وہ اندر ہے اور بغیر کسی جرم کے حادثاتی طور پر، اتفاقی طور پر گرفتار ہوا اور سارے لوگوں پر جو قلم لگے تھے اس بندے پر بھی لگے. بیوی چھوٹ گئی، طلاق ہو گئی، بچے بھی ادھر سے ادھر ہو گئے. 22 سال میں دنیا بدل گئی. نہ کبھی وہ جیل سے باہر جانا چاہتا ہے، نہ ہی کبھی گیا، نہ پیرول، کبھی کچھ نہیں. جو موجود اندر وہیں پر. اس بندے کو میں نے دیکھا کہ مسلح پھٹ چکا لیکن وہ چھوڑتا نہیں اس مسلح کو پیوند لگا کر کے. قرآن جس کو پڑھتا ہے پہلے پارے پر انگلی رکھو تو تیسرا پارا بھی دکھنے لگ جائے، اتنے وہ رکھ پھٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسی کو لے کر چلتا ہے. تب اس قیدی کے سامنے میں نے کہا تھا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی. تو وہ ہنس کر کے کہا مولانا یہ بولنا بہت آسان ہے، ہم تو 22 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف کے بعد آسانیاں آئیں گی کیسے. ظاہر سی بات ہے، جھنجھوڑنے والی بات ہے، لاجواب کرنے والی بات. ہم خود پریشان تھے، تسلی کے لیے کہا، لیکن بعد میں اس بابا نے مجھے خود کہا آپ گھبرائیے مت، آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا، آپ کو لاجواب کرنے کے لیے نہیں کہا. اگر اس آیت کا انکار کرنا ہی ہوتا تو میں قرآن اور مصلی لے کر 22 سال سے بیٹھا نہیں ہوتا، ورنہ میں بھی کافر ہو گیا ہوتا. تو ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ خلاف ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ تھوڑی نہ ہے اللہ نے فرمایا ہر تکلیف کے بعد دو آسانی ابھی دے دوں گا، کل دے دوں گا، یا تیری جیسی مرضی ہے ویسے دوں گا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جیسی مرضی ہوگی ویسی آسانی دے گا. اور پھر اس کی مرضی بندے کی مرضی سے کروڑوں درجے افضل، بہت افضل. اور جب اس نے فرمایا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دوں گا تو میرا یقین ہے یہاں نہیں ملے گی تو آخرت میں ملے گی، یہاں نہیں ملے گی تو آخرت میں ملے گی. زندگی تو یوں بھی گزرنا ہے، گھر میں ہوتا تو بھی گزرتی، اندر ہے تو بھی گزر رہی ہے. مرنا تو ہے ہی اس دار فانی سے، لیکن جس آسانی کا رب نے وعدہ کیا وہ کہیں نہیں جائے گی. اگر دنیا میں مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا وعدہ برحق ہے، آخرت میں تو مل کے رہے گی. اور ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالی ہمارے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہو کہ اس کو وہاں آسانی کی زیادہ ضرورت ہے، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں. وہاں جب رب تبارک و تعالی فرمائے کہ بندے تو 25 سال میرے لیے قید کی زندگی گزار کر کے آیا، اب آ تجھے بغیر حساب کے جنت دیتا ہوں، تو یہ آسانی اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے. جب محشر میں بڑے متقی لرز رہے ہوں، پریشان ہوں، نمازوں والے، حج والے ڈر رہے ہوں، کپ کپا رہے ہوں، وہاں جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کو پکار کر کہے تو نے جو تکلیفیں دنیا میں اٹھائی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا ہر تکلیف کے بعد آسانی، دنیا میں نہیں دیا، یہاں دیتا ہوں، تیرا حساب نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر کے کوئی اور آسانی ہے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس سے آس لگا کر کے رہیں. اگر تکلیفوں کے بعد ہماری آسانی یہاں نہیں ملی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کہاں ہے قرآن کا وعدہ نہیں آتی آسانی، پریشانی کی پریشانی. صبر رکھو، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آسانی ہمیں کہاں ملنا چاہیے. اور ایک بات بتاؤں، چلو آپ تو چاہتے ہیں کہ یہی آسانی مل جائے، میں ٹھوکر کھایا ہوں،
نقصان اٹھایا ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، اور اللہ فرما رہا ہے ایک تکلیف کے بعد دو آسانی اللہ نے دے دیا یہاں پر تم کو، دو آسانیاں نہیں 4 آسانیاں دے دیا، مال بھی دے دیا، انعام بھی دے دیا، تمہیں اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی دیا ہے، لیکن تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ نہیں ملی ہے تو سوچو جس وقت موت کے بعد قبر کی زندگی شروع ہو اور قبر میں سخت گیر فرشتے آ جائیں اور پھر نمازوں کا، روزوں کا، ساری چیزوں کا ہمارے سامنے کھول دیا جائے، پھر عذاب کے لیے وہ فرشتے تیار کھڑے ہوں، اس وقت مجھے بتاؤ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، اس کی تکلیفوں کے ہر تکلیف کے بدلے 2 آسانیاں میں قبر میں اس کو دے رہا ہوں، تو بتاؤ اس سے بہتر جگہ تمہیں اور کوئی ہے؟ یہاں کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، قبر کی اور حشر کی زندگی میں اگر آسانیاں مل گئی تو سمجھ لو یہ رحمان کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اسی لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی، ہاں یہ حدیث میں ہے، کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہاڑ جیسی اس کی کچھ نیکیاں، اسے کہا جائے گا یہ تیرا ہے، وہ کہے گا اتنی نیکیاں تو کیا نہیں تھا مولا میں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تو روزانہ دعا مانگتا تھا اور تیری ہر دعا میں نے دنیا میں دی نہیں، لیکن جتنی تو نے مانگا وہ سب میں نے آخرت کے لیے جمع کیا تھا، اور یہ وہ ہیں جو میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیا تھا وہ سب یہاں پر ہے، یہ لے جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے بندہ یہ تمنا کرے گا اے اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، سب کا سب آخرت میں ملتا تو آج میں یہاں آخرت میں بادشاہ بن کر جا رہا ہوتا۔ تو بہرحال صبر ضروری ہے، یہ 2 چیزیں، اب یہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ہم ایک آیت کو بھی تفصیل سے بیان نہیں کر پاتے۔ ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم، 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر یہاں پر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردہ کھانا، اللہ حرام فرمائے مردہ کوئی بھی جانور، وہ چاہے حلال جانوروں میں مرغی ہو، مرغا ہو، بیل، بکری، یہ سب جو بھی اگر مر گئے تو ان کا کھانا حرام ہے، اور خون والدم، اللہ فرماتا ہے خون کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، اس کا کھانا حرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چھوڑے گئے ہوں، کسی بھی نام پر اللہ کے علاوہ دوسرے نام پر ذبح ہوا ہو، دوسرے کے نام پر چھوڑا گیا ہو، تو ایسا جانور کھانا بھی آپ کے لیے اللہ نے حرام فرمایا۔ 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں، میں آج سوچا تھا اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ خنزیر کے گوشت کو حرام کیوں کہا، کبھی آپ نے ریسرچ کیا ہو تو معلوم ہوگا خنزیر کے اندر جتنی شہوت ہے وہ دنیا کی سب سے غلیظ، وہ ایسا جانور ہے غلاظت میں رہتا اور غلاظت کھانا اس کے لیے نارمل چیز، اور جس جانور کو بندہ کھاتا ہے اس کی حرکتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں، اسی لیے انگریزوں میں شہوت زیادہ ہے، وہ عیاش اوپن رہنے والے، خنزیر کا اور سور کا گوشت کھانے کی عادت وہاں بہت زیادہ ہے۔ اب مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ چیزیں دنیا ہمارے سامنے پروس رہی ہے، اور تمہارا بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھار لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، جو بھی باہر دکھا اس کو آرڈر کر لیا اور کھا لیا، چکن یہ جہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے تمہیں کچھ پتا، مری ہوئی مرغیاں کتنی بیچی جاتی ہیں یہ تو سب کو پتا بھی ہے، مری ہوئی مرغیاں خریدنے والے لوگ موجود ہیں، بیچنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں خود بتایا ہے، اور یہ راستے پر بکنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے چکن فرائیڈ رائس، چکن شاورما، بس یہ زبان کی لذت ہے جو اس کو حرام کاریوں پر ابھارتی، اور جب حرام لقمے اس زبان سے اندر جاتے ہیں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان کے اندر بے حیائی اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں آ جاتا ہے، وہ ہر گناہ کو، ہر برائی کو ہلکے میں لینے لگ جاتا ہے، کیوں؟ حرام روزی اس کے اندر جا رہی ہے۔ خاص طور پر اس کا یہ 4 چیزیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا خون کا کھانا حرام ہے۔ کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے دیہاتوں میں تو خون قصاب لوگ جمع کرتے ہیں ایک کٹوری میں، اور وہ کلیجی کی طرح بن جاتا ہے، اور اس کو بھی بیچتے ہیں اور اس کو بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی بناتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ سخت حرام ہے۔ اور یہ تو چلے آپ کو گھن لگ رہی ہے کہ لوگ کیسے کٹوری میں خون کو جمع کر کے اس کو کلیجی کی طرح بنا کر کھا لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گوشت کے اندر بھی خون لگا رہ جاتا ہے، چکن میں بھی، مرغی کے گوشت میں بھی، اور کئی گوشت میں بھی ایسی کہ ذبح کرنے کے بعد جو بہہ گیا خون، لیکن کچھ خون جمع رہ جاتا ہے اگر وہ کافی بڑی مقدار میں، اور ویسے ہی اس کو پکا لیا تو اس نے حرام پکایا ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے گوشت کو دھلا جائے کہ وہ بچے ہوئے خون کی
اثرات بھی اس کے اندر نہ موجود ہو. دو چیزیں ہو گئی، خون کا اور مردار کا. اور خنزیر کا گوشت، اس کو آج اتنا عام کر دیا گیا ہے یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا پورک، اور اس کو کوڈ کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلایا جاتا ہے. اب اس کی چربی کا الگ استعمال ہے، اس کی ہڈیوں کا الگ استعمال ہے، اس کی جلد کا، اس کی سکن کا الگ استعمال ہے. تو خنزیر کا استعمال، اس کی فارمنگ دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے. چکن کی فارمنگ تو بہت بعد میں کی جانے لگی، لیکن خنزیر کی، سور کی فارمنگ بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور اس کو بہت بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ ہوتی ہے اور اس کو پروسا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے. انہوں نے بہت سارے آگے کی باتیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں بھوشمانی کہتے ہیں. کچھ علماء نے اپنے علم کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے پریڈکشن کیے ہوئے ہیں. اس میں سے حضرت عبد القاہر بغدادی کی بات میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہند کے مسلمان ایک وقت آئے گا جب وہ خنزیر کھایا کریں گے. حیرت ہوتی ہے. اور میں یہ ٹاپک پر آج سے تقریباً 8 سال پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس پر بھی چکن پولیٹری والوں نے ہم کو نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے کہ آپ نے چکن کو لے کر کے اتنا بولا ہے تو ہمارے بزنس پر اس کو فرق پڑتا ہے. تمہارا حرام بزنس گیا بھاڑ میں. یہ جو مسلمانوں کو جس چیز سے تم پروس کر کے اس کے خلاف بولنے پر تم کہتے ہو کہ ہمارا بزنس نقصان میں آئے گا، فلاں ہوگا، ایسی تو چیزوں کو ہم زندگی بھر بیان کرتے رہیں گے. ہم ہی اس چیز کے لیے کہ مسلمان کو حرام کھانے سے بچائیں. کئی ایسے علاقے ہم نے سنے پیزا اور برگر کے، وہاں پر خنزیر کا گوشت اس میں عام طور پر پروسا جاتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اب آپ ڈرے تو ہیں، لیکن میرے عزیزو اتنا احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں، اتنا احتیاط رکھو کہ باہر کے کسی بھی سورس سے آنے والی چیز بغیر تحقیق کے آپ نہ کھائیں. جب تک آپ کو اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو تب تک آپ نان ویج کو نہ ہاتھ لگائیں. آج کے دور کی آپ کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک بار کسی کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے. گھر تو گھر، اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے. بے ادب بچے، بدتمیز بچے پیدا ہوتے ہیں. رزق حرام ہوتا ہے. تو اس چیز کا لحاظ رکھیں. کھانے پینے میں ہمارے حلق سے اترنے والی چیز، گوشت کھانا واجب اور فرض نہیں ہے. ہاں، بغیر اس کے زندہ بھی رہ سکتا ہے آدمی. تو جہاں ایسی نوبت ہے، کسی ایسی جگہ پر آپ گئے ہوئے ہو جہاں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں حلال طریقے سے ذبح ہوا ہو، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ فرض اور واجب ہے کہ گوشت کھا ہی کے رہوں گا. لوگ اتاولے ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ نان ویج نہیں مل رہا ہے تو کیسے چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیسے نہیں چلے گا؟ کچھ لوگ بیڑی سگریٹ والے جو بولتے ہیں کہ نہیں 1 گھنٹے بھی نہیں رہ پاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں پھر سحری سے افطاری تک کیسے رہتے ہیں؟ بغیر اس کے رہتے ہیں. نظام تم نے دماغ میں بنایا ہے. اللہ نے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ تم چاہو تو اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو. تم جس طرح سے اس کو ٹریننگ دیتے ہو یہ جسم ویسا ہی قبول کرتا ہے. تو کھانے پینے میں احتیاط یہ بہت ضروری ہے. اور اخیر میں اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں ان کو بھی کھانا حرام ہے. اب یہ آیت جو ہے اس کو کچھ وہابی لوگ ہمارے اوپر بھی فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ فرمایا گیا اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑے ہوئے جو جانور ہیں ان کو کھانا حرام ہے. تو سنی لوگ غوث پاک کے نام پہ بکرے چھوڑتے ہیں، غریب نواز کے نام پر بکرا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے. کفار و مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ ذبح کرتے تھے تو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلی چڑھاتے تھے، ان کے نام پر کاٹتے تھے. اس کی حرمت قرآن میں بیان کی گئی. کسی بکرے کو بزرگوں کے نام پر ایسی چھوڑا گیا ہے تو صرف اس کو نسبت دی گئی ہے، لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ ہی، کبھی غوث پاک کا نام لے کر ذبح نہیں کریں گے. غریب نواز، ارے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بھی ذبح نہیں کر سکتے، کسی کا نہیں. ذبح کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کا نام. تو آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے کسی کے نام پر ذبح کیے ہوئے ہوں، حلال کیے گئے ہوں، حلال کا مطلب ذبح کیے گئے ہوں، ان جانوروں کا کھانا حرام ہے. اور بیچارے کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر فٹ کیا ہے. غوث پاک کے نام پر یہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، غریب نواز کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے یہ خود بھی جو ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو بکرے تو بہت سارے لوگوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے خرید کر آپ بکرا خرید کر کے لائے تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ڈاکٹر کا بکرا ہے، یہ تو کہیں گے یہ تو احمد کا بکرا ہے، زید کا بکرا ہے، خالد کا بکرا ہے. نام تو دیا نا، جس کا بکرا ہے اس کا نام دیا. تو بیچارے یہ وہابی بولیں گے کہ یہ احمد کا بکرا حرام ہو گیا، خالد کا بکرا حرام ہو گیا.
کیونکہ اس کے نام پر آ گیا. تو دیونار کے سارے بکروں کو کہو اللہ کے بکرے ہیں، یہ نہیں کہیں گے. اور دوسرے یہ تو نام کے بکرے ہو گئے، اور کچھ تو ہوتے ہیں راجستھانی بکرا، پنجابی بکرا، یوپی کا بکرا، تو پھر علاقے کا بھی نام دے دیے تو بھی بکرا حرام ہو جائے. اس کا مطلب سمجھو کہ بکرے کو یا کسی بھی جانور کو کسی غیر کے نام پر ذبح کیا گیا تب وہ حرام ہے. زندگی میں اس کو نسبت دی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ نسبت دینے سے ممتاز ہو جاتے ہیں. بزرگوں کے نام سے اگر کسی جانور کو نسبت بھی مل جاتی ہے تو وہ ممتاز ہوتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اصحاب کہف کا کتا، ہاں اصحاب کہف کا کتا، جو اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلتا رہا، ان کے ساتھ غار میں جا کر سویا بھی. حدیث میں ملتا ہے کہ جانوروں کو قیامت کے دن معدوم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، لیکن اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا. ارے کتا، وہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنے تھے اصحاب کہف، ان کی صحبت اختیار کیا اللہ والوں کی، کتا ہو کر کے جنت میں گیا. اور پھر آپ سوچئے انسان ہو کر اگر اولیاء کی صحبت اختیار کرے تو کیا اس کو اس نسبت کی برکت نہیں ملے گی؟ ہاں اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر سمجھو. آپ نے غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. یعنی سرکار غوث پاک آپ کا پنجہ، یہ پنجہ ہوتا ہے، ہاں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. سرکار غوث پاک آپ کا پنجہ جس کے پیٹھ پر ہو، آپ کی حمایت جس کے ساتھ ہو، وہ دب کیوں سکتا ہے؟ وہ کبھی کسی سے دبے گا؟ نہیں دبے گا. کیوں؟ ایک واقعہ بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خطرے میں لاتا نہیں مطلب ڈینجر کا مطلب نہیں ہے خطرے، خطرہ خاطر میں لاتا نہیں، یعنی دل پہ ذرا برابر پرواہ بھی نہیں کرتا کہ سامنے شیر کھڑا ہے. کون؟ دربار غوث کا کتا. واقعہ تھا کہ آپ کے دربار پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کمزور کتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور لنگر کا کھا کر کے پلتا تھا. اس محلے میں حضرت احمد جام ایک بزرگ تھے بغداد کے، وہ شیر کی سواری کرتے تھے، اور وہ جس محلے میں جاتے تھے ایک گائے کی قربانی دینی پڑتی تھی. سواری ان کا شیر جاتا تھا. غوث پاک کے محلے میں جب پہنچا تو انہوں نے قاصد بھیجا کہ جاؤ ان کے لنگر سے ایک گائے لے کے آؤ ہمارے شیر کے لیے. لوگ آئے، غوث پاک سے کہا، آپ نے منع نہیں فرمایا، کہا لے جاؤ لنگر سے ایک گائے ان کے شیر کے لیے. لے کر کے گئے. اب میں یہاں گائے کا ذکر کر رہا ہوں کہیں اس کو کنٹروورشل نہ بنا دیا جائے. ہاں بھائی وہ شیر کھا رہا تھا تو شیر کے لیے وہاں بھیجا جا رہا تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لنگر سے گائے کو بھیج دیا، لیکن ساتھ میں وہی کمزور کتا بھی پیچھے چل پڑا. وہ چلا اور اس کے بعد جیسے ہی بھوکا شیر گائے پر جھپٹ رہا تھا، دم زدن میں دنیا نے دیکھا کہ یہ لاغر کمزور کتا چھلانگ لگا کر اس شیر پر حملہ آور ہوا اور دم زدن میں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ شیر کو یہ کتا پھاڑ کر کے رکھ دیا. احمد جام جو بزرگ سواری کرتے تھے وہ کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ ایک لاغر اور کمزور کتا میرے شیر کو شکار کر گیا. پھر پوچھا یہ کہاں کا ہے؟ لوگوں نے بتایا دربار غوث کی ہڈیوں پر پلتا ہے. اب یہی بات ہے، یہ نسبت کی بات ہے. تم یہ مت دیکھو کہ یہ کمزور ہے، لاغر ہے، یہ دیکھو کہ نسبت کہاں سے رکھتا ہے. ہم بھی اسی لیے فخر سے کہتے ہیں یا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسبتیں سلامت رکھے. تو آیت میں جو بتا رہا تھا اس میں 4 کا ذکر تھا کہ مردہ کھانا، خون کا کھانا، سور کا گوشت کھانا اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا ہوا کھانا یہ حرام ہے. اس کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں، وہ یہ شارٹ ٹائم میں بیان کرنا پاسبل بھی نہیں، ممکن نہیں ہے. بہرحال ان چیزوں سے بچیں، رزق کا خاص طور پر اہتمام ہو. آج کے دور میں دیکھ نہیں رہے لوگ پیشاب کی پولیتھین بیچنے پر آ گئے. ہاں گائے کا پیشاب بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے اچھے ایڈورٹائز کے ساتھ. اور یہ گوبر بھی بیچ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں یہاں پر ہی ہے، اور لوگ اس کی بھی تعریف میں ایڈورٹائز کرنے والے لوگ کیسے آتے ہیں معاذ اللہ. یہ اس کو دھارمک بنا کر کے جس طرح سے حالات ایسے بدل گئے ہیں تو کل کو ہمارے بچوں کے لیے یہ سب چیزیں کامن نہ بن جائیں، یہ سب چیزیں عام نہ ہو جائیں. اسی لیے ڈراؤ کہ حرام روزی کی طرف تمہارا ہاتھ بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن عظیم کو صحیح پڑھنے اور اس کو صحیح سمجھنے اور اس کی تفسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.